اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے استغفر اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں التماس کرتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک ایسے کلمات ہیں جو انسان اس کو اپنے سینے میں سمو رکھتا ہے، وہ سینے سے لگا کر رکھتا ہے تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دو وقت ایسے ہیں جس میں استغفار قبول نہیں ہوتی، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ باقی کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جس وقت آپ کی دعا قبول نہ ہو، استغفار قبول نہ ہو۔ یہ دو ٹائم ایسے ہیں۔ وہ پہلے والا ٹائم یہ ہے کہ جب آپ کی حالت نزع میں جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، تو جب پاؤں سے لے کر گلے تک جان نکل کر آتی ہے، تو اس وقت جب گلے تک پہنچتی ہے تو اس وقت آپ کی استغفار قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جس وقت یا جس دن مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت بھی آپ کی استغفار قبول نہیں ہوگی۔ باقی کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا دن، کوئی پابندی نہیں، جب بھی آپ استغفار کریں گے اللہ رب العزت آپ کی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے۔ لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، یہ انسان بھول جاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے۔ اور ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، جو انسان ہے وہ غلطی ضرور کرتا ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن وہ غلطی نہ کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ انسان کا دوسرا نام ہی خطا کار ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اس بھول چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نواز دیتا ہے، جن کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ بڑا مقدس جو ہے وہ لفظ ہے استغفار۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث نبوی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، وہ اگر آپ اہتمام کر لیں تو الحمدللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم کوشش کریں کوئی بھی یہ دونوں وقت جو ہے ضائع نہ کریں۔ اگر صبح کے ٹائم آپ 10 بار استغفار کرتے ہیں،
سارا دن جو گزرتا ہے اگر اس کے اندر آپ کو موت واقع آتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر آپ کا گھر بنا دیتے ہیں اور تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت ہونے کی گارنٹی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر رات کو آپ استغفار کر کے سوتے ہیں، رات کو اگر آپ کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ جہنمی نہیں ہوں گے، آپ اللہ کی جانب سے یہ بشارت ہے کہ آپ جنت الفردوس کے اندر جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، استغفار ایک ایسا لفظ ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا۔ میرے نبی پر جب موت آ رہی تھی تو اس وقت بھی آپ ایک دیوار کے ساتھ اپنی کمر کو لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ حالانکہ سب انسانوں کو اللہ کو پتہ ہے کہ میرے نبی ویسے بھی گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ نماز کے اندر بھی ویسے اگر اکیلے بیٹھتے تھے تب بھی، رات کو سونے سے پہلے بھی، صبح اٹھتے سار بھی۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے استغفار، اللہ کی ذات آسمانوں پر خوش ہوتی ہے جب انسان غلطی کر کے اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوشی سے معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ کے گناہوں کی معافی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ آپ کی رزق کی کمی کو ختم کر سکتا ہے تو فقط ایک اللہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، اگر اس بیماری کو ختم کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر اولاد نرینہ نہیں ہے، اگر اس کی خواہش آپ کی پوری ہونی ہے تو صرف اللہ کی مرضی کے ساتھ ہونی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ روٹین سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، آپ کی اولاد آپ کی تابع دار رہے گی۔ اگر آپ روٹین سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، جہنم کی آگ جو ہے وہ آپ پر حرام کر دی جائے گی۔ اگر روٹین سے آپ اللہ تعالیٰ کے استغفار کرتے رہیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ آپ اگر روٹین سے اللہ تعالیٰ کی استغفار کرتے رہیں گے تو آپ کے جسم سے بیماریوں کو نکال دیا جائے گا۔ اگر آپ روٹین سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے گھر کے اندر رحمت اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ روٹین سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے گھر کے اندر جادو ٹونا کوئی کسی قسم کا اس قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ کی کثرت کریں، صبح اور شام 2 ٹائم۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کے اتنے ثمرات اور اتنے معجزات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا کرم کر دیا ہے۔ اور اس ویڈیو کو میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے دوستوں میں، فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ امت مسلمہ تک آپ کا پہنچانا فرض ہے، کیونکہ میرے نبی کی ڈیوٹی جو ہے، آپ نائب محمد ہیں، نائب رسول ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے بعد اب اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ کونے کونے تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کا خوف بتائیں، اللہ کی عبادات کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی جائے گی اور بہت بڑا اس کا آپ کو انعامات سے اللہ پاک نوازیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔